بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کی مجلس میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سنائے جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے عائشہ، کسی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھو۔ ہر نیک عمل میں خاصیت مغفرت کی ہے، اسی طرح ہر گناہ میں خاصیت عذاب کی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ بعض دفعہ بہت سارے نیک اعمال ہم معمولی اور چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ چھوٹا سا تو کام ہے، کون سی اتنی بڑی نیکی ہے، چھوڑ دی۔ حضرت نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم چل رہا ہے کہ ہر نیک عمل میں خاصیت مغفرت کی ہے۔ ہر نیک عمل، جو بھی نیک عمل ہم کر رہے ہیں، یہ ذریعہ بن سکتا ہے ہماری معافی کا، گناہوں کی معافی کا، اور اسی طرح ہر گناہ اس میں خاصیت ہے عذاب کی، یعنی انسان کی ہلاکت کی، جہنم میں جانے کی۔ تو معلوم یہ چلا کہ کوئی بھی نیک عمل ہو، کوئی بھی نیکی کا کام ہو، اچھا کام ہو، خیر کا کام ہو، بھلائی کا کام ہو، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور معمولی سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور کوئی بھی گناہ ہو، چھوٹا سا بھی گناہ ہو، اس کو معمولی سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے۔ نیکی معمولی ہو، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلا دے گی، مغفرت کروا دے گی، جنت سے قریب کر دے گی، جنت میں لے جائے گی۔ اور گناہ چاہے چھوٹا سا بھی ہو، لیکن وہ انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں، چھوٹے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹا سانپ کا بچہ یا چھوٹی چنگاری۔ تو چھوٹا سانپ ہو یا چھوٹی چنگاری ہو، کوئی یہ سمجھ کے کپڑوں میں نہیں رکھتا کہ کیا کرے گا۔ چھوٹی سی چنگاری ہو تو ہم کپڑوں میں یہ سمجھ کے نہیں رکھتے کہ کچھ نہیں ہوں گے، کوئلہ تھوڑی، انگارہ تھوڑی ہے جس سے کپڑے جلیں گے، نہیں، چھوٹی چنگاری سے بھی کپڑا جل سکتا ہے، اس لیے ہم چھوٹی چنگاری سے ہی بچتے ہیں۔ تو گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، انسان کی ہلاکت ہے۔ اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ نیکی کو حقیر نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو، کیونکہ ہر نیک عمل انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر سکتا ہے، مغفرت کروا سکتا ہے۔ اور گناہ کو معمولی نہ سمجھو، چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں عذاب یعنی جہنم میں لے جانے کی خاصیت ہے۔ اگلا ملفوظ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت کو ایک صاحب نے لکھا، معمولات جو ہیں وہ وقت پر زیادہ نہیں ہوتے، معمولات سب وقت پر نہیں ہوتے، سب پریشانی اور ندامت ہے۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ یہ پریشانی اور ندامت بھی نفع میں معمولات سے کم نہیں۔ انسان کے دن رات کے معمولات ہوتے ہیں، جیسے صبح کی یاسین شریف ہے، درود شریف ہے، ایک باری کی تلاوت ہے، اور استغفار کی تسبیح ہے، تیسرے کلمے کی تسبیح ہے، پانچوں نماز کو جماعت سے پڑھنا ہے۔ یہ معمولات ہیں اور یہ ہونے چاہیے۔ صبح کے معمولات الگ ہیں، عصر کے بعد کے معمولات الگ ہیں، کس وقت تسبیحات کرنی ہیں، کس وقت درود شریف پڑھنا ہے، یہ سارے معمولات کا وقت ہونا چاہیے۔ اور بزرگان دین کی صحبت میں جا کر اللہ والے انسان کو اوقات کے حساب سے معمولات کا پابند بناتے ہیں کہ ہر کام کو اپنے وقت پر کرو، بالخصوص معمولات میں ناغہ نہ آئے۔ انسان جو بھی معمولات کرتا ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے، نیک کام کی تاثیر ہے۔ جیسے ہم مسلسل کوئی طاقت کی چیز کھائیں تو ایک دم فرق نہیں پڑتا۔ مثال ہے، دماغ کمزور ہے، آنکھیں کمزور ہیں، کسی نے کہہ دیا بھائی بادام کھایا کرو، ہم آج بادام کھائیں اور کل فائدہ دیکھیں کہ دماغ تیز ہو جائے، آنکھیں تیز ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ 40 دن، مہینہ، 2 مہینے میں جا کر فرق ہونا شروع ہوگا۔ جب مسلسل کھائیں گے
اسی طرح دل کی کمزوری کے لیے کہتے ہیں اطباء سیب کھا لیا کریں. اب کوئی آج ایک سیب کھائے اور کل انتظار میں بیٹھ جائے کہ میرا دل مضبوط ہو گیا, میرے دل سے گھبراہٹ ختم ہو گئی, بے چینی ختم ہو گئی. نہیں, مسلسل سیب کھانے سے. ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے کہا کہ میں ڈرتا بہت ہوں, مجھے ڈر بہت لگتا ہے جنات سے, شیاطین سے, لوگوں سے ڈرتا بہت ہوں. کوئی عمل بتا دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے میرے دل سے خوف نکل جائے, ڈرنا ختم ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا ہے روزانہ ایک سیب کھایا کرو, روزانہ ایک سیب کھایا کرو. کوئی وظیفہ نہیں بتایا, کیونکہ حضرت حکیم بھی تھے, بہترین قسم کے طبیب بھی تھے. حضرت نے فرمایا تمہارا دل کمزور ہے, دل کمزور ہے, سیب کھانے سے دل مضبوط ہو جائے گا. یہ حضرت نے علاج. تو آپ کو اگر کوئی ایک دن سیب کھا کر بولے کہ میرا دل کل مضبوط ہو جائے, نہیں, مسلسل طاقت کی چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد کچھ دنوں بعد, کچھ عرصے بعد فائدہ دکھتا ہے. اسی طرح یہ جو ہمارے دن رات کے معمولات ہوتے ہیں, صبح کی مسلسل کی یاسین شریف, حدیث شریف میں آتا ہے جو صبح یاسین شریف پڑھ لے, جو صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے, سارا دن اس کا اچھا گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ روزی کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. دن بھر اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. یہ صبح کے معمولات کی برکت ہے, یاسین شریف پڑھنے کی برکت اور صبح کی فجر کی نماز کی برکت بتا رہا ہوں. حدیث سے معلوم چلتا ہے, احادیث مبارکہ سے, کہ دن اچھا گزرتا ہے, روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں, دشمنوں کے شر سے اللہ بچاتے ہیں, کاموں میں آسانیاں ہوتی ہیں. یہ صبح کے معمولات کی برکت ہے. اب اگر کوئی شخص ایک دن بس صبح فجر کی نماز پڑھی, یاسین شریف پڑھی اور بولے میرا دن اچھا نہیں گزرا, اگلے دن نہ پڑھے, نہیں, مسلسل جب فجر کی نماز ہوگی جماعت کے ساتھ مسجد میں, پھر جماعت کے بعد کچھ وقت نکال کر سورہ یاسین شریف پڑھ لی, گھر جا کر پڑھ لی, مسجد میں پڑھ لی, اور پھر تھوڑا سا وقت بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھ لی, استغفار کی, ایک درود شریف کی پڑھ لی فجر کے بعد, تو اب ان معمولات کا اثر دکھے گا دن بھر, اور ایک وقت میں جا کر بہت زیادہ اثر دکھے گا. جیسے صبح کا ناشتہ انسان کا دن طاقت سے گزرتا ہے. اگر کوئی صبح انسان بھوکا جائے, کام پہ چلا جائے, تو اس کو کمزوری ہوتی 11 بجے 12 بجے وہ کمزوری محسوس کرتا ہے کہ میں نے آج ناشتہ نہیں کیا تھا, تو آج مجھے بھوک لگ رہی ہے, کام نہیں کیا جا رہا, پڑھا نہیں جا رہا. تو صبح کا ناشتہ اگر اچھا ہو تو کم از کم 2 3 4 بجے تک کا وقت اچھا گزر جاتا ہے. اسی طرح صبح کے جو معمولات ہیں یہ اگر پابندی سے ہو جائیں تو پورا دن اچھا گزرتا ہے, اس کی برکتیں ہوتی ہیں. انسان بڑی بڑی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے, بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے, نقصانات سے محفوظ رہتا ہے, اللہ کی مدد ساتھ ساتھ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں صبح کے اعمال کی برکت سے. تو یہ صاحب حضرت سے لکھ رہے ہیں. ایک صاحب نے حضرت کو لکھا کہ معمولات جب نہیں ہوتے تو سخت پریشانی ہوتی ہے, ندامت ہوتی ہے, افسوس ہوتا ہے کیوں نہیں ہوئے. تو یہ اچھی بات ہے. ایک تو نا انسان نے نماز نہیں پڑھی فجر کی تو کوئی افسوس بھی نہیں, کیا ہوا, سورہ یاسین نہیں پڑھتا کیا ہوا, اس کا افسوس ہی نہیں ہو رہا. اس نے کبھی استغفار کی تسبیح نہیں پڑھتا, درود شریف نہیں پڑھتا, اس کو کوئی افسوس نہیں ہے, کوئی افسوس ہی نہیں ہے. ایک دن کھانا نہ کھائے تو ہمیں سب کو بولتے ہیں آج میں نے صبح کھانا نہیں کھایا تو اس لیے بھوک بہت لگ رہی ہے مجھے. دوپہر کا کھانا نہ کھائیں, رات کو ہمیں بھوک زیادہ لگتی ہے کہ میں نے دوپہر کو کھانا نہیں کھایا تھا. اور کئی دن ہو جاتے ہیں. یہ روحانی ناشتے ہمارے نہیں ہوتے. روحانی ناشتے ہیں نا, سورہ یاسین روحانی ناشتہ ہے, تسبیحات نہیں, یہ نہیں ہوتی, اس پر افسوس بھی نہیں ہے. ہاں کبھی معمولات چھوٹ جائیں, روزانہ ہوتے ہیں, کبھی چھوٹ گئے, اب اس پر افسوس ہو رہا ہے کیوں چھوٹ گئے. تو حضرت فرما رہے ہیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے. کسی خیر کے کام کے چھوٹنے پر افسوس کا ہونا, ندامت کا ہونا, پریشان ہونا, یہ بھی نفع ہے. یہ فکر ہے کہ کیوں چھوٹ گئے. نماز چھوٹ گئی, افسوس ہو رہا ہے کیوں نماز چھوٹی. مسجد کی نماز مسجد سے جماعت سے پڑھتے تھے, آج چھوٹ گئے, جماعت کی نماز نہیں ملی, افسوس ہو رہا ہے. آج صبح سورہ یاسین شریف پڑھنا بھول گئے تھے, افسوس ہو رہا ہے. آج سارا دن قرآن کی تلاوت نہیں کری, افسوس ہو رہا ہے. آج دن بھر اپنے والدین سے ملاقات نہیں کری, افسوس ہو رہا ہے. یہ چیزیں خیر کے کام کے چھوٹنے پر افسوس ہونا, ندامت ہونا, یہ اچھی علامت ہے. حضرت فرما رہے ہیں یہ بہت اچھی علامت ہے. اس لیے
کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی کوشش تو یہ کہ ہمارے کچھ معمولات ہوں، کچھ اعمال کے ہم عادی ہوں جو روزانہ کرتے ہوں اور ان کو پابندی سے کرتے ہوں، اور کبھی وہ چھوٹ جائیں تو ہمیں فکر ہو کہ آج میرے سے وہ عمل رہ گیا، نہیں رہنا چاہیے تھا۔ آگے حضرت نے فرمایا قضا نمازیں اور تہجد۔ فرمایا کہ ایسا شخص کو جس کے ذمہ بہت سی قضا نمازیں ہوں، یہ مشورہ دینا چاہیے بجائے نفل تہجد کے قضا نمازیں پڑھ لیا کرو، بالکل مناسب ہے۔ بلکہ مگر مصلحت یہ ہے کہ 2-4 رکعت تہجد کا بھی مشورہ دیا جائے، ورنہ نفس یہ مشورہ دے گا کہ قضا تو دن میں بھی ممکن ہے، نیند خراب کرنے سے کیا فائدہ، تو اٹھنے کی عادت کبھی بھی نہیں ہوگی۔ یہ بھی حضرت کا ایک ملفوظ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری ذمہ بہت ساری قضا نمازیں ہیں، تو قضا نمازوں کو پڑھ لینا زیادہ ضروری ہے نوافل پڑھنے سے۔ ہم مثال مغرب کے بعد نفل پڑھ رہے ہیں، تو نفل پڑھنا ایک الگ عبادت ہے، لیکن نفل پڑھنے کے بعد قضا نماز پڑھنے کی ہمت نہیں رہتی تو قضا نماز پہلے پڑھیں۔ اگر ذمے پہ نمازیں قضا ہیں تو قضا نمازوں کو نفل چھوڑ دینے چاہیے، قضا نمازیں پڑھ لینی چاہیے، اور اگر قضا نمازیں پڑھنے کے بعد ہمت ہے تو نفل بھی پڑھنے چاہیے، نوافل پڑھنا بہت اچھی بات ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جو چیز ذمے پہ لازم ہے اس کو پہلے پورا کیا جائے۔ نفل پڑھنا لازم نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن قضا نمازیں دہرانا، ان کو ذمے سے اتارنا یہ لازم ہے، کیونکہ قضا نمازوں کے بارے میں، فرض نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی، نفل نمازوں کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی۔ کسی نے اگر نفل نمازیں نہیں پڑھی تو اس سے سوال نہیں ہوگا، کسی نے مغرب کے بعد کے نفل تہجد نہیں پڑھی، سوال نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی سوال ہوگا۔ جیسے کہ احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ ساری چیزوں کے حساب کتاب میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، کہ نمازیں پوری نکلنی چاہیے، اس لیے اپنی نمازوں کی ترتیب رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی نماز کبھی رہ جائے تو پہلے نماز کی قضا کر لیں۔ ہم مثال مغرب کے بعد نفل پڑھ رہے ہیں اور آج عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو پہلے مغرب کے بعد عصر کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کے بعد عصر کی نماز پڑھیں، قضا کریں، اس کے بعد نوافل پڑھتے رہیں۔ یعنی جو چیز ذمے پہ اس کو تو اتاریں پہلے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نمازوں کے حوالے سے پکڑ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت کی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر